تعالیٰ نے یہ پیپر اپنے نبی کے صحابہ کا بھی لیا۔ ایک دفعہ کیا وہ مدینہ منورہ میں نماز فجر ہوئی، آقا علیہ السلام مسجد میں تھے اور سارے نمازی قریب بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام بعض اوقات پوچھ لیا کرتے تھے کوئی رات کی کوئی بات ہی سنا دو، تو بعضوں نے کسی نے کچھ سنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 6 ہجری کا واقعہ، آپ نے فرمایا کہ آج رات محمد کو ایک خواب آیا صلی اللہ علیہ وسلم، سناؤں؟ یا رسول اللہ ضرور سنائیں، آپ کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بھی اور تم سارے کے سارے احرام باندھ کر خانہ کعبہ پہنچ کر طواف کر کے عمرہ کر کے ہم لوگ جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، اور 6 سال ہو گئے تھے مدینے سے مکہ گئے نہیں۔ اندر ایک چنگاری دبی ہوئی تھی، ایک دم سے نعرہ تکبیر لگا کے لگے، اس سے اچھا خواب ہی کیا، نبی کا خواب ہے اور جناب وہی ہے، اشارہ ہو گیا چلنا ہے۔ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں چلیں بس۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے ابھی بتایا نہیں کہ جانا کب ہے اور عمرہ کب کروانا ہے، صرف اتنا بتایا کہ جانا ہے، ٹائم نہیں بتایا۔ اللہ ہے، کبھی بتا دیتے ہیں کبھی نہیں بتاتے، بتانے پر آئیں تو ابھی بدر کا واقعہ پیش نہیں آیا، اور رحمت عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر کے مقام پر لے کے آئے، فرمایا یہ جگہ ہے نشان لگاؤ، یہاں ابو جہل مرے گا گرے گا، یہ جگہ نشان لگاؤ، عتبہ یہاں گرے گا یہاں نشان لگاؤ، شیبہ یہاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا۔ ابھی ہوا کچھ بھی نہیں، صحابہ کے نے نشان لگائے، ایگزیکٹ انہی جگہوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ بتا رہا ہے، کون روک سکتا ہے؟ لیکن جب روک دیتا ہے تو امتحان ہوتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ تعیین معین نہیں کیا گیا کہ کب ہے، اس سال ہے اگلے سال ہے کب ہے، بس یہ کہ عمرہ کرنا۔ صحابہ کرام نے اس کی تعبیر یہی سمجھی، آپ علیہ السلام نے بھی بظاہر یہ سمجھی کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے یاد ہے کہ مدینے سے مکے کا فاصلہ 300 میل کا فاصلہ، اور سارے جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ احرام باندھ کر گرمی کی حالت میں سفر پہ رواں دواں لبیک کے ترانے پڑے جا رہے ہیں، مزے آ جائیں گے، اب تو اللہ کا گھر دیکھیں گے، ملتزم کو چمٹیں گے، زمزم پئیں گے، کعبہ کے طواف کریں گے، صفا مروہ کریں گے، مزہ ہی آ جائے گا، خوش ہیں، گپے شپے لگ رہی ہیں، اور پھر جذبات ہیں، سب کے وفور جذبات ہیں۔ اللہ کی شان 10 کلومیٹر خانہ کعبہ دور رہ گیا، حدیبیہ کا مقام آ گیا۔ وہاں پر جناب وہ جو سواری تیز چل رہی تھی نا، اس کا نام تھا قصوہ، عزبہ، جدعہ، میرے نبی علیہ السلام کی سواریوں کے نام تھے، قصوہ، عزبہ، جدعہ۔ یہاں قصوہ سواری تھی، اونٹنی تھی، یہ چلتے چلتے بیٹھ گئی۔ ابھی تو قریب آیا تھا، ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا، تو کیا ہوا؟ اسی وقت میں صحابہ اکرام نے کہا حل اٹھو، بیٹھنا نہیں، ابھی تو 10 کلومیٹر رہ گئے ہیں۔ بڑے چوکے لگائے، کچوکے جسے کہتے ہیں، اونٹنی کو اٹھانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام سوار، آپ فرمانے لگے بھائی رک جاؤ۔ محمد کی سواری کی ایک باغ محمد کے ہاتھ میں ہے، دوسری باغ محمد کے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر باغ روک دی گئی ہے، یہ سواری کہتی ہے مجھے بھی کہہ رہی ہے تسی بھی ٹھنڈے رہو، ابھی اللہ تعالیٰ نے روک دی ہے یہ سواری۔ چنانچہ حلت القصوہ کہا گیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے ہیں۔ سواریاں، 7 جانور بھی آئے ہوئے تھے، اور حرم شریف تک پہنچ گئے تھے، یہ حدود حرم میں شامل ہے، 10 کلومیٹر کے ایریے میں حدود حرم میں شامل ہیں۔ اور ادھر جناب خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ جناب مکے والوں نے کہا ٹکا بوٹی کر دیں گے، کوئی اندر آ کے دکھائے۔ اب جذبات، پہلے محبت کے جذبات کتنے، اب لڑائی کی طرف بدل رہے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تیار ہو؟ اب سب کہنے لگے ہاں جی تیار۔ خون، سب کے خون بھڑک گئے، اور جناب کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے ایک سفیر کا انتخاب کیا، 1400 صحابہ 1500 صحابہ میں سے ایک کا انتخاب کیا، میرا سفیر آج کون بنے گا؟ جا کے مکے والوں کو بتائے میں لڑنے نہیں آیا۔ لڑائی کرنی ہو تو 1400 جانسار بہت ہے، 313 نے کمال کر دیا تھا، یہ تو 1400 ہیں، لیکن نہیں، لڑنے نہیں آیا، میں عمرہ کرنے آیا ہوں، میرے ساتھی بھی عمرہ کرنے آئے، بس مجھے عمرہ کرنا ہے، واپس جانا ہے، جانے دو پھر واپس چلے جائیں۔